أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین۔ آج ماشاءاللہ سے ہمارا انوار قرآن کے سلسلے میں 16واں لیکچر ہے، 7واں پارہ، اور ماشاءاللہ سے اس کا دوسرا حصہ آج ہم بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ انعام ماشاءاللہ سے بیان ہو رہی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے بہت سی پہلے بھی جو امتیں تھیں ان میں کافی رسول بھیجے ہیں، لیکن لوگ ان پر ایمان نہیں لائے تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا اور فقر و افلاس اور بیماری وغیرہ میں مبتلا کیا تاکہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ تو مطلب معلوم ہوا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں وہ رحمت ہوتی ہیں، مطلب کہ وہ بندوں کو اللہ کی طرح متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے صالحین نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جتنی ان کے اوپر مصیبتیں یا آزمائشیں آتی ہیں وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ فرما بردار نہیں ہوتے تو ان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ آگے فرمایا تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، بس اب وہ مایوس ہوں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو مصیبتیں دیں یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں، لیکن ان کے دل تو بڑے سخت ہو گئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ پھر ان کو دوبارہ سے آسانیاں دے دیں، صحت اور سلامتی اور وسیع رزق جو ہے وہ ان کو عطا کر دیا، اور وہ اس عیش و عشرت پر خوش ہو گئے اور اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھنے لگے اور قارون کی طرح تکبر کرنے لگے۔ تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، انہیں مبتلا عذاب کر دیا، اب وہ ہر بھلائی سے مایوس ہیں۔ سامعین محترم، ذرا ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے امیری دی ہے تو اس میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں، اور اگر اللہ رب العزت نے غریبی دی ہے ہمیں تو اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ ہمیں ہر لمحہ اپنے رب کا جو دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دامن کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت کی نعمت پر خوش ہونے کا بھی حکم فرمایا گیا ہے کہ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانا چاہیے۔ تو یہ مومنین کا طریقہ ہے خوشی منانا، لیکن یاد رہے کہ اللہ کی نعمت پر خوش ہونا اگر فخر، تکبر اور شیخی کے طور پر ہو تو برا ہے اور یہ کفار کا طریقہ ہے، لیکن اگر یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہو اور لوگوں کو بتانے کے لیے ہو کہ یار یہ دیکھو میرے رب کا مجھ پر کرم، جیسے دیکھیں نا اللہ پاک کا ہم سب پر کرم ہوا کہ ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، تو ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کر اس چیز کا اظہار اور چرچا کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آگے چلتے ہیں جی، آگے فرمایا پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ان کی جڑ کاٹنے کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر پھر عذاب الہی نازل ہوا جو لوگ ظلم کیا کرتے تھے۔ اچھا جی، ایک اور بات بتاؤں کہ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں اور ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں بھی ملتا ہے کہ ابو جہل کے قتل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا کیونکہ وہ بہت ظالم انسان تھا، مسلمانوں پر بڑا ہی ظلم کرتا تھا۔ جیسے عاشورہ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جو نقصان پہنچاتا تھا فرعون، وہ ہلاک ہوا تھا۔ پھر دیکھا جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ کی فتح اور مسلمہ کذاب کے مرنے کی خبر پر سجدہ شکر ادا کیا تھا۔
تو معلوم ہوا ظالموں کی ہلاکت پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو جو ہے وہ سکون مل جاتا ہے۔ اور سامعین محترم آگے فرمایا، تم فرماؤ اے لوگو بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا؟ دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں تمام نعمتیں عطا فرمائی، کوئی ہے جو تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائے؟ جب اتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں تو پھر کیوں تم مجھ سے منہ پھیرے بیٹھے ہو؟ تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اچانک یا کھلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالموں کے سوا کون تباہ کیا جائے گا؟ مطلب اچانک عذاب آ جائے یا کھلم کھلا، مطلب جس کی نشانیاں ہوتی ہیں نا بس کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ابھی توبہ کر لو، تم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں، تو جو ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو انہیں ان کی مسلسل نافرمانی کے سبب عذاب پہنچے گا۔ دیکھیں عذاب اگر ہو رہا ہے تو مسلسل نافرمانی کے سبب ہوتا ہے۔ ابھی فرمائیں کہ رسول تو خوشخبری دینے کے لیے آتے ہیں، اور ایک اور بات کہ کچھ خوف اور غم تمہیں نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے ایمان بھی لاؤ اور اپنی اصلاح بھی کرو، مطلب نیک ایمان کے ساتھ آپ کی ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ کے اعمال بھی اچھے ہوں، تو پھر اللہ رب العزت کا خاص کرم جو ہے وہ آپ پر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اے حبیب تم فرما دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے ہی کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف آتی ہے۔ تم فرماؤ کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان سے فرما دیں۔ دیکھیں ابھی کتنی بڑی بات ہے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمیں مال و دولت دے دیں کہ ہم کبھی تو تاکہ ہم محتاج نہ ہو تو ہم ایمان لیں گے، ہمیں پہاڑوں کا سونا دے دیں، کبھی کچھ کہتے تھے کہ ہمیں مستقبل کی خبریں بتا دیں تاکہ ہم منافع کما سکیں، تاکہ پھر کہتے تھے ہمیں قیامت کا وقت بتا دیں، تو کبھی کہتے تھے جو کھاتے پیتے ہیں اس کا بتا دیں۔ تو مطلب یہ فرمایا گیا کہ یہ تمہارا یہ جو کلام ہے نا اللہ کے نبی سے کرنا، یہ نہایت بے محل اور جاہلانہ ہے، کیونکہ یہ جو شخص کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہو اس سے وہی باتیں دریافت کی جا سکتی ہیں، کہ میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ ان سے نبوت کے حوالے سے سوال کریں نا۔ میرے نبی نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ تمام کائنات کے خزانے اس کے پاس ہیں، یہ تو اللہ نے فرمایا نا کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے خزانے عطا فرما دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا تو دعویٰ ہی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام علام الغیوب ہوں، بلکہ تمام غیب کا پیدا کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ میرے محبوب نے تو کہا ہی نہیں کہ وہ علام الغیوب ہے، بلکہ غیب تو سارا اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے جو نعمت ان کو اور اختیار عطا فرمایا گیا ہے۔ نیز نہ ہی میرے محبوب نے فرمایا کہ میں فرشتہ ہوں، تو تم کیوں ایسے قابل اعتراض اور جاہلانہ قسم کے سوال کرتے ہو؟ میرے رسول سے جو پوچھنا ہے پوچھو، نبوت اور رسالت کے متعلق، اور جن کی نشانیاں اور معجزات تمہیں دکھا دیے گئے ہیں نبی۔ اچھا جی یہاں پہ ایک نقطہ ذرا اور سن لیں کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب پر مطلع کیے جانے کی نفی کے لیے سند بنانا، یہ والی جو آیت ہے نا اس کو سند بنا لیتے ہیں کچھ لوگ اور ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، توبہ نعوذ باللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں کمی کریں یہود و نصارہ کی طرح۔ تو ان سے عرض ہے کہ جناب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے کہ جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا، اور خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں کو علم عطا فرماتے ہیں غیب کا، تو پھر خدا را جو ہے نا لوگوں کو نہ بھٹکایا کریں اور لوگوں کو گمراہ مت کیا کریں۔ یہاں پہ صرف یہود و نصارہ کی بات کا، مشرکین کی بات کا جواب دینا تو جو فضول اور جاہلانہ قسم کی باتیں آ کے سرکار سے کیا کرتے تھے، جبکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ما کان و ما یکون کا علم ملا، یعنی جو کچھ گزرا اور جو کچھ قیامت میں ہونے والا ہے، اور ہر تمام اشیاء کی حقیقت اور ماہیت کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو حضور کے علم پر بحث وہ کرتے ہیں جن کو خود کچھ نہیں پتا ہوتا۔ بہرحال یہ سارا قرآن پاک بھی تو حضور پر نازل ہوا نا، تو حضور کو ہر علم، ہر شے کا اللہ نے علم خود عطا فرمایا، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔
یہ لوگ بیسیکلی اللہ کے حاسد ہوتے ہیں نا. پھر فرمایا اور اس قرآن سے ان لوگوں کو ڈراؤ جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب کی طرف یوں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی سفارشی. انہیں اس امید پر ڈراؤ کہ یہ پرہیزگار ہو جائیں. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان لوگوں کو ڈر سنائیں، ان کو بتائیں کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوا، کیا معاملات ہوں گے. ان کو بتایا کریں کہ اس دن کوئی کسی کا سفارشی حمایتی نہیں ہوگا، اور آپ لوگوں کو اس امید پر ڈرائیں کہ یہ کفر اور گناہوں کو چھوڑ کر پرہیزگار بن جائیں. اچھا جی، قیامت کے دن شفاعت کی بات کی جا رہی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اس دن کوئی سفارشی اور حمایتی نہیں ہوگا، ہاں لیکن وہ جن کو اللہ یہ اختیار عطا فرما دے، جیسے انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، علماء اور حجاج کرام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے قیامت کے دن 3 جماعتیں شفاعت کریں گے، انبیاء، پھر علماء اور پھر شہید. اور شہید کے 70 اہل خانہ کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی. اور فرمایا عالم اور عابد دونوں کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس کے بعد عابد سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اور عالم، وہ عالم جو عمل بعمل ہو، اس کو حکم ہوگا کہ تم ابھی ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو. اور پھر یہ بھی حدیث پاک ہے کہ حاجی کی شفاعت اس کے خاندان کے 400 افراد کے حق میں قبول ہوگی. یہ تمام احادیث جو ہیں احادیثی کتابوں میں موجود ہیں. سامعین محترم، اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں. آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں اور ان پر تمہارے حساب سے کچھ نہیں، پھر آپ انہیں دور کریں تو یہ کام انصاف سے بعید ہے. سامعین محترم، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کفار ایک جماعت آئی. انہوں نے کہا کہ آپ کے ارد گرد جو صحابہ بیٹھے ہیں وہ بڑے ہی غریب لوگ ہیں، تو ان کے جو ہے نا کپڑوں سے گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے نا، پسینے آ جاتے ہیں تو بدبو بھی آتی ہے، تو آپ ان کو اپنی طرف سے اٹھا دیں. ہمیں بیٹھنے میں شرم آتی ہے کہ ہم غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تو آپ ان کو اٹھا دیں، تو اگر یہ اٹھ جائیں گے یہاں سے دور ہو جائیں گے تو ہم آ کے بیٹھیں گے، اور ہم مسلمان ہوں گے اور ہم امیر لوگ ہیں، اس کا اسلام کو فائدہ ہوگا. تو اس پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منظور نہ فرمایا. تو یہ پھر آیت نازل ہوئی، فرمایا گیا کہ ان مخلص و غریب صحابہ کرام کو اپنی بارگاہ سے محبوب آپ دور نہ کریں. یہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، ان کو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے. ان غریب صحابہ کا رزق آپ پر نہیں کہ غربت کی وجہ سے انہیں دور کر دیا جائے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ان پر ہے. سب کا حساب اللہ ہی کرے گا، وہی تمام خلق کو روزی دینے والا ہے. اور پھر اس کا آیت کا دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ لوگ تانے کرتے تھے، کفار جو ہے نا وہ اس طرح تانے کیا کرتے تھے صحابہ کرام پر. تو فرمایا کہ یہ تو بڑے مخلص اور نیک لوگ ہیں، یہ تو کسی سے کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں. محبوب آپ بس ان کو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہیں، تو آپ ان کو اپنی بارگاہ میں بٹھایا کریں، اور یہ آپ کی صحبت اور آپ کی قربت چاہتے ہیں. بس اندازہ کریں کہ تربیت کی جا رہی ہے صحابہ کرام کی بھی، اور لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اختیار اللہ پاک دے دے تو یہ نہ ہو کہ آپ غرباء کو اپنے سے دور کر دو. دیکھیں قرآن پاک میں ماشاءاللہ سے آپ سنیں گے بار بار حقوق العباد، غریبوں کے حقوق، امیروں کے حقوق، ہر چیز ہر شے کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. اور پھر فرمایا اور یوں ہی ہم نے ان میں بعض کی دوسروں کے ذریعے آزمائشی کہ یہ کہیں کیا یہ لوگ ہیں جن پر ہمارے درمیان میں سے اللہ نے احسان کیا، کہ اللہ شکر گزاروں کو خوب نہیں جانتا. فرمایا یہاں پہ غریبوں کے ذریعے امیروں کی آزمائش ہوتی رہتی ہے. گزشتہ انبیاء کرام کے صحابہ کے ساتھ بھی ہی ہوتا تھا کہ مالدار کافر غریب مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، ان کا مذاق اڑاتے، اور ہمیشہ سے کفار کا یہ دستور رہا ہے کہ مسلمانوں کے فقر کو دیکھ کر اسلام کی حقانیت کا انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر اسلام سچا اور کفر جھوٹا ہے تو مسلمان فقیر و کفار مالدار کیوں ہیں؟ تو غریبوں کے ساتھ سلوک کرنے کی بھی نصیحت کی گئی ہے. ہمیں بھی یہاں پہ یہ سوچنا چاہیے کہ بہت سے مذہبی لوگ اور خود امیروں کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے زمانے میں بھی یہ رجحان ہے کہ اگر امیر آتا ہے تو اس کی تعظیم کی جاتی ہے، جو غریب آتا ہے تو اس کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے. امیروں کو فوراً ٹائم دیا جاتا ہے، غریبوں کے ساتھ ملنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو یہ اسٹیٹس جو ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں مادیت پرستی جو ہے نا یہ بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. تو اس سے بچنے کا حکم فرمایا جا رہا ہے. اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کوئی برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک
اللہ تعالیٰ بخشنے والا. یہاں پہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو آپ ان کی افزائی کرتے ہوئے ان کے ساتھ سلام کی ابتدا فرمائیں, انہیں یہ بشارت دیں گے تمہارے رب نے فضل و احسان کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لیا. اچھا جی, یہاں پہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ نیک مسلمانوں کا احترام اور ان کی تعظیم کرنی چاہیے اور ہر ایسی بات سے بچنا چاہیے جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے, کیونکہ انہیں ناراض کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے. یہ ہمیں اس کی تلقین کی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دی تو ان کو ناگوار گزری, تو انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ بات بیان کی تو حضور نے فرمایا, ابوبکر شاید تم نے انہیں ناراض کر دیا, اگر تم انہیں ناراض کر دیا تو اپنے رب کو ناراض کر دیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا نہیں اے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے. دیکھیں کتنا پیار اور محبت, ایک معاشرہ کیسے بتایا جا رہا ہے نا کہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ اول تو کسی کی دل آزاری نہ کرو, اگر کوئی اتفاقاً کوئی اگر آپ سے کوئی ایسے ہو جائے, کوئی اچانک یا جان بوجھ کے نہیں غیر اس انداز میں, تو وہ آپ معافی مانگیں تو اللہ پاک قبول کر لیتا ہے اور توبہ قبول کرنے والی ذات ہے اور بخشنے والی ذات ہے. ایک دوسرے کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف کر دیا کریں. اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے. اچھا جی, جو لوگ مجرم ہوتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ان کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ گناہ کے بعد توبہ کر لینے والوں کے اوصاف اور گناہ پر اڑے رہنے والوں کی صفات بیان کرتے ہیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے, اس پر عمل کیا جائے. فرمایا مجرموں کا راستہ ان کا طریقہ واضح ہو جائے تاکہ اس سے بچا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ فلاح و کامیابی کے راستے پر چلے اور وہاں تک پہنچے جہاں نیک لوگ پہنچے ہیں اور فوری طور پر اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ استغفار کر لیا کریں, زیادہ دیر نہ کیا کرے نا. بس جیسے اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ یار میں سے آج کسی کا دل دکھا ہے یا میں نے کوئی گناہ کیا ہے, کوئی جرم کیا ہے, تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیا کریں. اللہ پاک نے فرمایا دیر نہ کیا کرو, میں تو معاف کرنے والا ہوں. فرمایا تم فرماؤ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے. تم فرماؤ میں تمہاری خواہشوں پر نہیں چلتا, اگر یوں ہوتا تو میں بھٹک جاتا. اچھا جی, یہ لوگ آ کے نا کافر جو تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے اور حضور کو ستاتے تھے اور بڑی غلط قسم کی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے جناب آپ بھی ہماری دین پر ایمان لیں. تو آپ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں, اگر میں تمہارے کہنے پہ چلوں تو میں تو بھٹک جاؤں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ہدایت عطا فرما چکے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ میں تو ہدایت یافتہ لوگوں سے نہ ہوتا اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کر رہا ہوتا. تو یہ دیکھیں کہ فرمائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, ہمیں صرف اگر کہنا ماننا ہے اللہ کا اور لوگوں کے کہنوں پر نہیں آنا. تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلایا ہے. جس عذاب کہ آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے پاس نہیں, حکم صرف اللہ ہی کا ہے, وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تم فرماؤ اگر وہ عذاب میرے پاس ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ ختم ہو چکا ہوتا. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ روشن دلیل کیا ہے, قرآن پاک, معجزات, توحید, سب واضح دلائل آپ کو بیان کر چکے ہیں. تو یہاں پہ ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے, کفار مذاق اڑانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی عذاب ہے تو ہمارے اوپر کیوں نہیں آ رہا, آپ دعا کریں نا جلدی آ جائے. تو یہاں پر جیسے دیکھیں نا نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آیا, فرعون تباہ ہوا, اسی طرح تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کفار مکہ بھی برباد ہو جاتے, لیکن حضور نے دعا نہیں فرمائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر آپ دعا فرما دیتے ان کے لیے بد دعا یعنی کہ کر دیتے تو یہ کب کے ان کے اوپر عذاب نازل ہو چکا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ یہ ابھی بھی توبہ کر لیں, ابھی بھی توبہ کر لیں. یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت للعالمین کی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قوم پر, امت پر عذاب نازل نہیں کیا, ورنہ تو گناہ بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں ہمارے. پھر فرمایا غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں, ان کو صرف وہی جان سکتا ہے, جانتا ہے, اور جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ سب جانتا ہے. کوئی پتہ نہیں گرتا اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے مگر وہ ان سب کو جانتا, اور کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر وہ ایک روشن کتاب میں ہے.
فرمایا غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کو، اور کسی کو غیب کی باتیں اللہ پاک نہیں بتاتا، اور جو خشکی میں ہے اور جو تری میں ہے وہ سب اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان جو ہے نا وہ بیان کی جا رہی ہے، اور زمین کی تاریکیوں کے بارے میں بھی اللہ پاک جانتے ہیں، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یہاں پہ بیان فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنا کمال بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جب تم سوتے ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ تم سو رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے حالانکہ تمہاری روحیں قبض کر لی تھیں، تو تم ایک میت کی طرح تھے، تمہارے اوپر نیند مسلط کر دی گئی تھی، تمہارے تمام تصرفات اپنے حال میں اور باقی نہیں رہتے، پھر وہ تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے دوبارہ سے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں نا کہ اگر جو ابھی آپ کو کر سکتا ہے اس طرح، تو وہ آپ کو سارا ختم کر کے روح قبض کر کے اور پھر دوبارہ سے بھی تو زندہ کر سکتا ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شانیں بیان کی جا رہی ہیں، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھی ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں، وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ فرشتوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری روح قبض کرتے ہیں اور اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ نگہبان، اللہ پاک نے بیان فرمایا ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی نگہبان ہے، اور ہمارے یہاں پہ دیکھیں جو حساب کتاب لکھتے ہیں وہ کرامن کاتبین، ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں، تب جو ہمارے تمام حساب جو ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو، مطلب ہمارے ارد گرد۔ کتنی بڑی بات ہے نا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کوئی شخص بات کرتا ہے، اسے جواب دینا شدید پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے زیادہ میری خواہش ہوتی ہے، لیکن میں اس خوف سے اسے جواب نہیں دیتا کہیں یہ فضول کلام نہ ہو جائے۔ لیکن دیکھیں غور کریں ذرا کہ ہمارے دائیں بائیں کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہماری ہر بات کو لکھتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارے میں لوگ ایسے ہیں کہ جو فضول بیٹھتے رہتے ہیں، فضول گوسپ گپے مارتے رہتے ہیں، فضول کی باتیں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کرتے رہتے ہیں، فضول گوئی کرنا نا جس کو، تو اس کے بارے میں منع کیا جا رہا ہے، فضول گوئی نہ کیا کرو، کیونکہ تمہارے اعمال میں ہر چیز جو تم زبان سے لفظ نکالتے ہو لکھتا چلا جاتا ہے، اور یہ سارا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ تو صحابہ کرام بہت کم بولا کرتے تھے، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ کم کھاتے، کم سوتے اور کم بولتے ہیں۔ جب بولتے ہیں تو وہ صرف حق بات بولتے ہیں، اور اتنا جتنا جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح ہے نا جی، اپنے آپ کے اندر ہمیں اپنی تبدیلیاں لانی ہوں گی ایک اچھا انسان بننے کے لیے۔ پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کے مالک حقیقی ہے، جو ان کا مالک حقیقی، سن لو اسی کا حکم ہے، سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا نا، سب نے مر کے ہم لوگوں نے غور کرنا پڑے گا ذرا اپنی زندگیوں میں۔ اللہ پاک بار بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، اپنی اخلاقیات کو ٹھیک کر لو، اپنی زبانوں کو ٹھیک کر لو۔ پھر فرمایا تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے، تم اسے گڑ گڑا کر پوشیدہ طور پر پکارتے ہو، تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ مطلب یہ ہے نا کہ جب ان کو کوئی معاملات خراب ہوتے ہیں، چاہے وہ خشکی میں ہو چاہے سمندر پر ہو، تو ان کو پتہ ہے کہ یار ہم جن بتوں کو مانتے ہیں وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تو پھر وہ جا کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے حقیقتاً میں جتنے مشرکین یا کفار ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ حقیقت میں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، بت تو سارے نکمے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہے، تو پھر وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ پاک تو رحمان و رحیم ہے، اللہ پاک تو کسی کی بات کو ٹالتا نہیں، اور اللہ پھر ان کی مدد کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ پھر دوبارہ سے ان کے مشکل آسان ہو جاتی ہے، پھر وہ دوبارہ سے جو ہے وہ نافرمان ہو جاتے ہیں۔ تو اور پھر دیکھیں نا کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، جیسے ہندوؤں کے اکثر لوگ کہتے ہیں نا جب ان کی جان ہی نکل رہی ہوتی ہے تو ان کے سامنے کلمہ پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ان کی جان قبض ہو جاتی ہے، جو موت کی سختی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جانتے ہوئے بھی اس کے باوجود پھر وہ دوبارہ سے جو ہے وہ پھر وہ کام غلط کرنا شروع کر دیتے ہیں، بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک کو یہ بات ناپسند ہے نا۔ تم فرماؤ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے اور تمہارے کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ یہ دیکھیں نا شرک کتنا کرتے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی قوم اور صحابہ فیل یعنی ابرہہ کے لشکر کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے اوپر عذاب نازل ہوا نا، اسی طرح فرعون کو غرق کیا گیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا، تو اے محبوب آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے ان کو وعیدیں سناتے ہیں کہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ بڑی بڑی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی اپنی امت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ 3 سوال کیے نا، تو 2 اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمائی، ہی وجہ نا دیکھیں حضور کی دعا ہے کہ ہمیں قحط کبھی نازل نہیں ہوا ہمارے اوپر اور حضور کی امت کے اوپر۔ عام قحط مطلب کہ کہیں جگہ پہ کچھ کھانے پینے کو بالکل بھی نہ ملے، یہ کبھی نہیں ہمارے ساتھ ہو سکتا، کیونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ ہم جتنا درود و سلام پڑھیں پھر بھی کم ہے، جتنا شکر ادا کریں، پتہ نہیں کیوں لوگ ایسی ہستی کا میلاد کیوں نہیں مناتے کہ جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے کھانے پینے چل رہے ہیں، کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، یہ سب حضور کا کرم ہے۔ پھر دوسری دعا حضور نے فرمائی انہیں غرق کر کے عذاب نہ دے، تو یہ بھی دیکھیں ہمارے ساتھ نہیں ہوا کبھی بھی، مسلمانوں کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ایسا ہوا، اور قوموں کو غرق کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا تیسرا سوال یہ تھا کہ ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوا۔ لیکن دیکھیں یہ قبول نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آج دیکھیں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، ایک دوسرے جیسے دیکھیں نا مسلم ممالک کو لڑوایا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں میں اگر جنگ جب بھی ہوتی ہے نا، یہ ہمیشہ یہود و نصارہ کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ لوگ جو ہے وہ بدگمانیاں افواہیں پھیلاتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی شان جو ہے نا وہ بیان کی جا رہی کہ حضور کے صدقے سے ہمارے اوپر کتنی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ۔ اور بھی فرمایا تمہاری قوم نے اس کو جھٹلایا، حالانکہ یہی حق ہے تم فرماؤ میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی قوم نے، آپ سرکش لوگوں نے قرآن پاک کا انکار کیا، تو پھر آپ فرما دیجئے کہ محبوب میں تم پر نگہبان نہیں ہوں بلکہ میرا کام رہنمائی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیکہ تھوڑی نہ لیا ہوا ہے، تو فرمایا رہنمائی کرنا ہے، جو میں نے احسن طریقے سے انجام دے دیا ہے، جبکہ دلوں کی ذمہ داری اللہ تعالی پر ہے۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باز پرس نہیں کیا جائے گا کہ بھئی آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ پھر ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم جان جاؤ گے، ہر وقت کے لیے نا مطلب اندازہ کریں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ دعا کریں جی ہمارے اوپر عذاب نازل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو کہہ دیں گے یہ وقت مقرر ہے، جب آئے گا تو پھر توبہ کا بھی وقت نہیں تمہیں ملے گا۔ پھر فرمایا ہے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بےہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائے، اور اگر شیطان تمہیں بلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کافروں بے دینوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا، ان کے پاس نہ بیٹھو، اگر بھول کے بیٹھ جاؤ تو یاد آنے پر فوراً جلدی سے وہاں سے نکل جاؤ۔ اور اسی لیے دیکھیں نا آج ہمارے لوگ جو لوگ کہتے ہیں جی کوئی بھی تقریریں جا کے سن لیتے ہیں، کسی بھی مسلک کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، کسی بھی مذہب کے بعد جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے تو جی اچھے بھی، ہم اچھی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں، بری صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں، ہر بندے کے کوئی جی وہابی سنی شیعہ سے سب سے دوستیاں یاریاں، قادیانیوں سے بھی دوستیاں یاریاں، انگریزوں سے بھی دوستیاں یاریاں، اور پھر جب آپ ان کے بعد بیٹھتے ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے، تو آپ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ ان کی باتیں آپ کے اوپر اثر کرنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ آپ ان کے پاس نہ بیٹھیں۔ آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس وہ احادیث لائیں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی، نہ تمہارے باپ داداؤں نے، ان کو اپنے اور اپنے کو ان سے دور رکھو، ان کو اپنے سے اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں۔ البتہ جو علماء ان بد مذہبوں کا رد کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ان کے پاس جائیں، علماء کی بات کی جا رہی ہے، لیکن مجھے آپ کو عام عوام کو ہم سب کو یہ کہا جا رہا ہے بد مذہبوں کی باتوں میں نہ آیا کریں، ان کی تقاریر نہ سنا کریں۔ اب دیکھیں جی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ بات تو قرآن پاک کی کہہ رہے تھے نا جی، بات تو وہ جی حدیث ہی سنا رہے تھے نا، تو یہاں پر حضرت سیدنا سعید بن جبیر شاگرد کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ فرماتے ہیں ان کو رستے میں ایک بد مزہ ملا، کہا کچھ عرض کرنا چاہتا، فرمایا میں سننا نہیں چاہتا، عرض کی کلمہ، اپنا انگوٹھا چنگلیا کے سرے پر رکھ کر فرمایا والا نصف کلمات، لفظ بھی نہیں میں تمہارا سننا چاہتا۔ لوگوں نے عرض کی اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا یہ ان میں سے ہے، یعنی گمراہوں میں سے ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ فرماتے ہیں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، ان کے پاس کوئی آیا، میں نے کہا جی میں ہم آپ سے کچھ اللہ تعالیٰ کے کلام کے والے سے بات کرنا چاہتا، آپ نے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا۔ فرمایا
پھر آپ نے فرمایا کہ تم اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ. امام محمد فرما رہے ہیں، امام محمد بن سیرین جو شاگرد ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے، غائب ہو جاؤ یہاں سے. لوگوں نے عرض کیا امام آپ کا کیا رشتہ، وہ تو آپ کو کچھ آیات یا حدیث ہی سنانا چاہتے تھے نا. فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و احادیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل لگائیں اور میرے دل میں رہ جائے تو ہلاک ہو جاؤں. دیکھیں پہلے وقت کے لوگ کتنی احتیاط برتا کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں بیٹھا کرتے تھے. اور آج ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اہل حدیثوں سے بھی دوستیاں یاریاں ہیں اور بھی لوگوں سے دوستیاں یاریاں، مذہبی والے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یارو پہلے خود تو علم حاصل کر لو نا. جب آپ خود علم حاصل نہیں کرو گے تو ان کے بعد بیٹھو گے. تو میں نے خود کئی لوگوں کو دیکھا جو ہمارے کئی دوست احباب ایسے ہیں کہ جو بد مذہب ہو گئے. پتا چلا کہ جی ان کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے، یہ کہہ کے یار ہم تو ہر جگہ پہ بیٹھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بیٹھ جائے کرو. یہاں پہ سختی سے منع کیا جا رہا ہے کہ بد مذہبوں کے پاس مت بیٹھا کرو جو بے ادب اور گستاخ رسول ہیں. جب تمہیں پتہ بھی ہے پھر کیوں بیٹھتے ان کے پاس جا کے؟ تو اپنے آپ کو بچاؤ، دور کر لو. ان سے بہتر اللہ والوں کے بعد بیٹھو، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھو، ڈھونڈو. اور پھر فرمایا اور پرہیزگاروں پر گمراہوں کے حساب سے کچھ نہیں لیکن نصیحت کرنا ہے تاکہ وہ بچیں. فرمایا پرہیزگاروں پر ان مذاق اڑانے والوں کے حساب سے کچھ بھی لازم نہیں، بلکہ ان کو گناہ نہیں ہوگا. پرہیزگاروں کو ان کا نا اگر جو مذاق ہے وہ تو منافق کرتے ہیں، وہ تو کفار ہیں، وہ کرتے ہیں، تو آپ کو اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. صحیح ہے نا جی. پھر فرمایا اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنا دین ہنسی مذاق کھیل بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. یہ دیکھیں نا، پھر بار بار جو ہے نا ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ خدارا چھوڑ دو، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ایسے بد مذہبوں کے پاس مت بیٹھا کرو، مت بیٹھا کرو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم فرماؤ کیا ہم اللہ کے سوا اس کی عبادت کریں جو ہمیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں جبکہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی سے اس کی طرح الٹے پاؤں پھر جائیں؟ جیسے شیطانوں نے زمین میں رستہ بھلا دیا، وہ حیران ہے، اس کے ساتھ ہی اسے رستے کی طرف بلا رہے ہیں کہ ادھر آؤ. تم فرماؤ کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کے لیے گردن رکھ دیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اور فرمایا نماز قائم رکھو اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، وہی ہے جس نے حق کے ساتھ آسمان اور زمین بنائے اور جس دن فنا کی ہوئی ہر چیز کو وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ فوراً ہو جائے گی، کن فیکون ہے نا. پھر جس دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن اس کے سلطنت ہے، وہ ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی شانیں جو ہے نا بیان فرمائی جا رہی ہیں. اور جو الٹے پاؤں پھرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو دوبارہ سے مرتد ہو جاتے ہیں نا، کافر ہو جاتے ہیں. اسی لیے دیکھیں بار بار فرمایا جا رہا ہے، ہماری تربیت کی جا رہی ہے. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، بے شک میں تمہیں تو تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. یہ دیکھیں آیت نمبر 74 سے شروع ہو رہا ہے سورہ نام میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعد آپ کا واقعہ شروع کیا جا رہا ہے یہاں پر. تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر کو باپ کہا گیا، جبکہ جب ہم عربی گرامر میں اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں، باپ اور دوسرا چچا. یہاں اس سے مراد چچا ہے. آزر کون تھا؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا. صحیح ہے، علماء کرام تمام اس بات پر متفق ہیں. تو اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مطلب دیکھو کتنی بڑی بات ہے، سر عام سب کے سامنے کہا کہ تم بتوں کو کیوں معبود بناتے ہو، یہ تو بہت زیادہ گمراہی ہے، اس کو چھوڑ دو. اندازہ کریں آپ اکیلے تھے اور حق اور سچ، حق پر چلنے والا بندہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر نہایت خود اعتمادی ہوتی ہے، بہت زیادہ. سمجھ لیں کہ اگر جس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے نا، یقین کامل نہیں ہے، تو وہ حق پر چلنے والا بندہ نہیں ہے. ہمیشہ جھوٹ بولنے والا اور ہمیشہ منافق جو ہے نا کبھی آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتا. جبکہ جو حق اور سچ کا دائی ہوتا ہے نا، بولنے والا ہوتا ہے اور اللہ کو سمجھنے والا ہوتا ہے نا، تو وہ ہمیشہ حق اور سچ کی بات بے جھجک ہو کے کرتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اپنے رب کی ذات سے. پھر فرمایا ہم آپ کے معبود اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے. اچھا جی، اس اسماعیل یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، اسماعیل کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء میں ذکر کیا گیا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام تو ہے اسحاق علیہ السلام
کے بیٹے تھے اور اسماعیل علیہ السلام ان کے چچا، لیکن یہاں پہ چچا کو بھی باپ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، میرے باپ کو میرے پاس لوٹا دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حالانکہ آپ کے ان کے والد صاحب کا وصال تو بچپن میں ہو گیا تھا نا، مطلب آپ کی پیدائش سے پہلے، تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو فرما رہے ہیں نا ابھی، تو وہ ہیں آپ کے چچا۔ اچھا جی، اس مسئلے سے آگے چلتے ہیں، اور فرمایا اس طرح ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، یہ ان کی معراج ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی زمین اور آسمان کے جو معاملات ہیں، عجائبات ہیں، وہ ان کو دکھائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہے، اور میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوتا ہوئی وہ بہت عظیم معراج ہے، صحیح ہے نا جی؟ کہ آپ کو تو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، مطلب بہت قریب اللہ پاک کی ذات کو آپ نے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے جو عجائبات ہیں وہ دکھاتا ہے، اور غیب کی معاملات جو ہیں ان کو دکھاتا ہے۔ اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، ظاہر و مخفی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ پھر فرمایا کیونکہ وہ خلیل تھے نا، بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے گہرے دوست تھے نا، پھر جب ان پر رات کا اندھیرا چھایا تو ایک تارا دیکھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، قرآن پاک کی آیت نمبر 76 77 78، ذرا غور سے سنیے گا آپ سب۔ تو کیا فرمایا کہ تارا جب دیکھا نا ہم نے ستارہ، تو کیا فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم، میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ دیکھیں کتنے خوبصورت اور پیارے سے انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی جو ہے وہ تربیت فرما رہے ہیں۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، اور نبی کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی ہر طرح کی معرفت جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، علم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب صاحب وہ پہلے گمراہ تھے اور پھر ہدایت پر آئے، نہیں، ہر نبی پیدائشی ہدایت پر ہوتا ہے اور وہ ہدایت دینے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کو مثال دی جا رہی ہے کہ بھئی تم ستاروں کی پوجا کرتے ہو، وہ تو ڈوب جاتے ہیں، اور ستاروں کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا نا، کوئی تو ان کا خالق ہوگا، پھر چاند ہے، پھر سورج ہے، ان سب کا کوئی تو خالق ہے، کوئی تو مالک ہے۔ تو تم اس مالک اور خالق کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اس کو دیکھو نا، وہ کتنا عظیم ہوگا جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، پیدا کی ہیں۔ تو کیا تم ان چیزوں کو میرا رب کہتے ہو کہ جو تو ڈوب جاتے ہیں، جو ختم ہو جانے والے لوگ ہیں؟ نہیں، میرا رب جو ہے وہ فانی نہیں ہے، میرے رب کو بقا ہے، صحیح ہے نا جی؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، قوم کو سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنایا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں تو بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں ہوں، میں تو صرف ایک رب کی عبادت کرتا ہوں، یعنی اسلام کے سوا باقی تمام ادیان سے جدا رہ کر میں اللہ کے سامنے جھکتا ہوں۔ سامعین محترم، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا دین حنیف۔ دین حنیف، دین حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف کے معنی ہے تمام جھوٹے دینوں سے صاف اور ہر باطل سے جدا ہو جانا، جھوٹے دینوں سے، جھوٹے جو جتنے بھی دین یہاں پر ہیں ان کو چھوڑ دینا، اس کو دین حنیف کہا جاتا ہے۔ کتنی باری بات ہے نا، کیا فرماتے ہیں کہ تمام باطل دینوں سے بیزاری اور دین حق پر پختگی ہونی چاہیے، صحیح ہے نا؟ اور سب مذاہب میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنے سے دین حق کا استحکام ممکن نہیں ہے۔ دین حق صرف اللہ نے جو عطا فرمایا وہی ہے، دین حق صرف ایک ہے، صحیح ہے نا جی؟ اور ہر باطل سے جدا، اور وہ صرف اسلام۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا، مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو۔ البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بادشاہ ہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ آپ نے اعلان حق فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور توحید بیان فرمائی، اور فرمایا کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان بتوں کی وجہ سے؟
حالانکہ تمہیں بتوں سے، وہ کہتے تھے کہ جناب اے ابراہیم بتوں سے ڈرو، بت تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تو ہم نے فرمایا مجھے نقصان پہنچائیں گے؟ میرا رب تو ہر شے کا خالق و مالک ہے، جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بتاتے ہو یہ تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی، یہ جو بے جان سے ہیں تو خود کوئی کام نہیں کر سکتے، کسی کو کیا نفع نقصان پہنچائیں گے، تو تم ایک رب کی عبادت کرو۔ صحیح ہے نا جی؟ تو فرمایا اندازہ کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان آپ چیک کریں کہ اتنے زیادہ خطرناک موقع پر ایمان بھی نہ اپنا چھپایا بلکہ اپنا ایمان اعلان فرما دیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر کے دل میں مخلوق کی کوئی ہیبت نہیں آ سکتی جو انہیں فرائض کی ادائیگی سے روک سکے۔ دیکھیں نا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کی قوموں نے ان کا انکار کیا، ان کے سامنے ان کے اوپر بڑا ظلم و ستم بھی کیا، جیسے یہودیوں نے 43 انبیاء کرام کو شہید کر دیا تھا، تو اندازہ کریں اور کتنے نیک صالحین کو شہید کیا، لیکن انبیاء کرام اس کے باوجود بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی حق اور سچا کلمہ ہمیشہ بیان کرتے ہیں، جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا کہ لوگوں نے کتنا کچھ کیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی پیارے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید بیان کرنا نہیں چھوڑا اور لوگوں کو ہدایت بیان کرنی نہیں چھوڑی۔ پھر فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کو نہ ملائے تو ان کے لیے امان ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، مطلب جنہوں نے شرک نہیں کیا اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ ایمان والے ہیں، اور یہ ہماری مضبوط دلیل، ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمایا، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم جس کی چاہتے ہیں اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں، اور فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین و تعلیم و تربیت ہے، جیسا کہ رکوع کا فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کا کثرت سے تذکرہ کرنا، محفل و مجلسوں کو ان کے ذکر پاک سے آراستہ کرنا اللہ کو نہایت محبوب ہے، ایمان کی طاقت اور عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سامعین محترم ذرا غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے سورج چاند ستاروں کے ذریعے اور دیگر جو دلائل بیان فرمائے وہ سب دلائل اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ کا سورج چاند وغیرہ کو رب کہنا معاذ اللہ بطور شرک نہیں بلکہ قوم کے سامنے بطور دلیل تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جس کو چاہتے ہیں علم، عقل، فہم اور فضیلت کے ساتھ درجات بلند کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم و حکمت اور نبوت عطا فرما دی۔ صحیح ہے؟ پھر فرمایا اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان سب کو ہم نے ہدایت دی، ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی، نوح علیہ السلام کو، اور اس کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ ایسا ہی ہم نیک لوگوں کو بدلا دیتے ہیں، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی شانیں بیان کر رہے ہیں، معلوم ہوا اللہ کے پیغمبروں کی شانیں بیان کرنا، ان کے تذکرے کرنا اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ اچھا جی، ایک اور بڑا نقطہ یہاں پہ نکالا جا رہا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا قادیانی نبی ہرگز نہیں، کیونکہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ فرمایا گیا کہ جتنے انبیاء ہوئے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو قادیانی تھا نا جھوٹا نبی تو بنعوذ باللہ، تو اس نے کہا کہ جی میں نبی ہوں، تو لیکن اللہ نے یہ ایک نشانی یہ بھی بتائی ہوئی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوا، جبکہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو بالکل بھی نہیں تھا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی چیزیں جو ہیں عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے اب یہ کچھ انبیاء کرام کے نام لیے تھے، پھر آگے کچھ اور انبیاء کرام کی بات ہو رہی ہے، اور اسماعیل، یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی، اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی، ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہدایت دی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف بلا لیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا،
اللہ تعالیٰ نے ان کو بکثرت اولاد عطا فرمائی، ان میں نبی ہوئے، پھر نبوت کے بعد عظیم مقامات و مراتب میں سے ملک و اختیار اور سلطنت و اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ پھر مقام شکر ہے، اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، ان کو مراتب رفیع بلند مراتب میں سے مصیبت و بلا پر صابر رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ پھر ملک اور صبر کے دونوں مرتبے حضرت یوسف علیہ السلام کو عنایت فرمائے، دیکھیں نا کہ ملک بھی عطا فرما دیا اور صبر بھی، جو اتنی مشکلات سے بھی گزرا یوسف علیہ السلام۔ پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات کی کثرت اور دلائل کی قوت بھی عطا فرمائی۔ پھر اسی طرح زہد اور ترک دنیا حوالے سے بیان کیا گیا کہ مراتب معتبر جو ہے نا ان میں سے یہ بھی ہیں کہ زہد اور ترک دنیا کرنا، یہ زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام نے کیا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انبیاء کرام کی شانیں جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر کچھ ایسے بھی انبیاء کرام تھے جن کے نہ پیروکار باقی رہے اور نہ ان کی شریعت، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یاسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام، لیکن وہ نبی تو ہیں نا۔ اور آج بھی کئی ایسے انبیاء کرام ہیں جن کے مزارات دریافت ہو رہے ہیں لیکن لوگ ان کو نہیں جانتے، لیکن 1.25 لاکھ سے زیادہ انبیاء کرام تھے، اندازہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام کی شانیں بیان کرتا ہے، تو اس سے یہ بھی بات مطلب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اب اس کو بات واضح ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں، جیسے نعت پڑھی جاتی ہے، توصیف اور صاف حمیدہ بیان کی جاتی ہے، کیا کریں ہم بھی نا۔ پھر فرمایا اللہ کی ہدایت وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ بھی بالفرض شرک کرتے تو ضرور ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر وہ اتنے مقام ہونے کے باوجود بھی اگر شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے، لیکن ابھی تو معصوم ہوتے ہیں، وہ شرک نہیں کر سکتے۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، تو اگر کفار ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے اس کے لیے ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں۔ اور وہ کون سی قوم ہے؟ وہ مراد ہے انصار اور مہاجرین یا تمام صحابہ کرام یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مسلمان، اللہ تعالیٰ نے جنہیں خدمت دین کی توفیق دی اور آگے بخش بھی رہا ہے، جیسے مبلغین، علماء اور اولیاء وغیرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اسی مطلب کرتے بھی ہیں، اور تمام ادیان پر غالب بھی رہے گا، اور یہ آج ہے ماشاءاللہ سے۔ دین اسلام اس ٹائم غالب دین ہے، پوری دنیا میں چھایا ہوا دین ہے، اور سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا دین ہے، اور سب سے زیادہ جو تحقیق کی جا رہی ہے وہ قرآن پاک پر کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک۔ تو یہی وہ مقدس ہستیاں جنہیں اللہ نے ہدایت کی، تو تم ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اس سارے جہانوں والوں کے لیے نصیحت ہے۔ فرمایا کہ میں تم سے کوئی کچھ نہیں مانگتا، بس تم اس کے اوپر عمل کر لو، صحیح ہے نا۔ اور یہودیوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں نازل کی۔ تم فرماؤ کتاب کس نے اتاری تھی؟ جسے موسیٰ لے کر آئے تھے، نور اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی، جس کا تم نے الگ الگ کاغذ بنا لیے تھے، کچھ ظاہر کرتے ہو بہت کچھ چھپا لیتے ہو، تمہیں وہ سکھایا جاتا جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ تم کہو اللہ، پھر انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دو۔ اچھا جی، شان نزول کیا ہے کہ یہودی جو تھے نا وہ اپنے کسی سردار کو لے آئے جو جی ان کے مطابق بڑا پڑھا لکھا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، کیا توریت میں تو نے یہ دیکھا ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک سوال کیا کہ کیا موسیٰ علیہ السلام پہ توریت نازل ہوئی تو کیا تم نے ایک چیز جو ہے وہ توریت میں دیکھی ہے؟ فرمایا، پوچھا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اللہ کو موٹا عالم ناپسند ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں یہ توریت میں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو بھی تو بہت موٹا ہے نا۔ اس پر وہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ نے کسی آدمی پہ کچھ نہیں اتارا۔ غصے میں اس نے کہا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وہ کتاب کس نے اتاری؟ جو موسیٰ لائے تھے، تو وہ لاجواب ہو گیا اور یہودی اس پر برہم ہو گئے، اس کو جھڑکنے لگے۔ سامعین محترم، یہاں پہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ خیال ہے کہ موٹے پادری سے مراد وہ پادری تھے جو حرام خوری کر کے خوب موٹے تازے ہو جاتے تھے۔ یہ آج بھی دیکھ لیں ہمارے یہاں پہ ایسے لوگ ہیں نا جو دین کے نام پر کھاتے تو بہت ہیں لیکن دین کی خدمت، دین کے کام نہیں کرتے۔ تو ہم سب لوگوں کو جو قاری ہیں، نعت خوان ہیں، علماء ہیں، پیر ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے، مبلغین ہے کہ ان کو مطلب دیکھنا چاہیے کہ یار ہمیں بھی دین کی خدمت کرنا چاہیے۔ ہمیں نے اسلام کو کیا دیا؟ یہ صرف کھاتے رہتے ہیں، کھا کے موٹے تازے ہو جاتے ہیں، پھر بیماریاں لگ جاتی ہیں۔
اور پھر فرمایا یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب. صحیح ہے جی. اور پھر فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہیں میری طرف وحی کی گئی حالانکہ اس کی طرف کسی شے کی وحی نہیں بھیجی گئی، جو کہے میں بھی ایسا اتار دوں گا جیسے اللہ نے اتارا. اگر تم دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں، فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتے ہیں اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے میں جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے، اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. اچھا جی، یہ دیکھیں یہ آیت مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی جس نے یمن کے علاقے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. قبیلہ بنی حنیفہ کے چند لوگ اس کے فریب میں آ گئے تھے. کذاب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے قتل ہوا. اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وحی نازل کیا. توبہ نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ آیت صراحت کے ساتھ مرزا قادیانی لانتی کا بھی رد کرتی ہے کیونکہ وہ بھی اس کا مدعی تھا کہ میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ بھی نہیں تھا. یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں صرف اللہ کے اوپر، بہتان بازی کرتے ہیں. تو میں آج کل قادیانی لوگوں کو مختلف طریقوں سے دھوکہ دیتے ہیں. کچھ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا نہیں بلکہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا. جی پھر کہتے ہیں نہیں اس نے تو مطلق نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ خاص قسم کی نبوت کا دعویٰ. او بھائی کون سی خاص قسم کی نبوت ہو گئی؟ اس نے تو اپنی کتابوں میں صاف صاف اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ پہلے نبی ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ اب آئیں گے تو صرف حضور علیہ السلام کا دین پھیلائیں گے آ کے اور اپنی کوئی بات نہیں کریں گے. تو سامعین محترم یہاں پہ ذرا دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. ذرا آپ لوگ بھی کوشش کریں ختم نبوت کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے پڑھتے رہا کریں، علماء کی بارگاہ میں بیٹھ کے یہ چیزیں سیکھتے رہا کریں. صحیح ہے جی. پھر فرمایا کہ آگے چلتے ہیں. اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، تم اپنے پیچھے وہ سب مال و متاع چھوڑ آئے جو ہم نے تمہیں دیا تھا. آج ہم تمہارے ساتھ تمہاری ان سفارشوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تم میں ہمارے شریک ہیں. دیکھیں کہ یہ جو بتوں کو جو ہے نا کہ جب تم مر جاؤ گے تو یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. قبر میں تم تنہا ہوگے، تم آؤ گے، میرے پاس نہ مال و دولت کوئی نہیں ہوگی، تو وہاں پہ صرف اللہ کی ذات ہوگی. بے شک اللہ دانے گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والی اللہ ہے. تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی شان جو ہے نا یہ بیان کیے جا رہے ہیں. اور اللہ پاک خشک دانہ گٹھلی کو چیر کے ان سے سبزہ اور درخت پیدا کرتا ہے اور سنگ لاکھ زمینوں میں ان کے نرم ریشوں کو جاری کر دیتا. جہاں آہنی لوہے کی آپ سلاخ بھی ٹھوکو تو نہیں ٹھکے گی نا، گاڑ سکو تو نہیں گاڑی جا سکتی، وہاں پہ بھی اللہ پاک پودے اگا دیتے ہیں. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ وہ انسان و حیوان سے نطفے کو، پرندے سے انڈے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. ذرا غور کرو اسی کائنات میں. دیکھیں نا علم نباتات، علم فلکیات اور علم حیوانات جو ہے وہ ساری چیزیں، ایسٹرولوجی، بایولوجی اور زوالوجی، یہ سارے معاملات جو ہے اللہ پاک قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں کہ وہ تاریکی کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے. ایسٹرولوجی کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں. اور اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا اور اس نے سورج اور چاند کو اوقات کے حساب کا ذریعہ بنائی. زبردست علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. ذرا غور کریں نا کہ چاند سے ہم قمری مہینے اور سورج سے شمسی مہینے بناتے ہیں. یہ سارے معاملہ اسلامی عبادات چاند سے کی جاتی ہیں اور سورج سے موسم اور نمازوں کا حساب لگایا جاتا ہے. یہ سارے علم جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں. سوچنے والوں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے. ذرا غور تو کریں قرآن پاک میں کتنی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. یہ بہت بڑا تمام کائنات کا علم اس میں بیان کیا جا رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی جو قرآن کا علم حاصل کر دیتا ہے وہ کسی قابل نہیں ہے. توبہ نعوذ باللہ. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں رستہ پاؤ. بے شک ہم نے علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کر دی. اللہ پاک کہہ رہا ہے دیکھو ذرا رستے ستاروں سے حاصل کرو، ستاروں کو دیکھو اور پھر اس کی راہ میں چلو. اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر اگنے والی چیز نکالی. تو ہم نے اس سے سرسبز کھیتی نکالی جس میں سے ہم ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے دانے نکالتے. کھجور کے ابتدائی گچھے، شگوفوں سے کھجور کے خوشے نکلتے ہیں جو پھلوں کی کسر سے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اور انگور کے باغ، زیتون اور انار نکالتے ہیں جو کسی وصف میں ایک دوسرے سے ملتے ہوتے ہیں، جو کسی وصف میں جدا ہوتے ہیں. تم درخت کے پھل اس کے پکنے کی طرف دیکھو جب وہ پھل دے. بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں.
ایمان والوں کے لیے نشانی ہے، وہ غور و فکر کرتے ہیں. جو ایمان والے نہیں ہیں وہ نہیں سوچتے ان باتوں، ان کو اپنی پڑی رہتی ہے جی ہمیں روٹی چاہیے، بس ہمیں تو بس جی ہمارے بچے پڑھ جائیں. بھئی دیکھیں کائنات کی رنگینیوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی، ایک ہی آپ سمجھ لیں زمین ہے تو وہاں پہ لیمو بھی کھٹا ہے، وہاں پہ میٹھا سیب بھی ہے، وہاں پہ اندازہ کریں امرود بھی ہے، کیلا بھی اگ رہا ہے، کتنی سبزیاں. اللہ پاک کہتے ہیں کیوں نہیں غور کرتے تم میری کائنات میں؟ غور و فکر کیا کرو، پھرو کرو ذرا کرو. پھر فرمایا لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا، مطلب کچھ لوگوں نے جنوں بھوتوں کو جناب سے اپنا خدا بنا لیا. اور وہ جو اکثر جنات ایسے تھے کہ وہ بتوں کے اندر جا کے اور لوگوں سے بات کیا کرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے ہاں یہ دیکھو نا بت ہم سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو تھی نا، یہ لوگوں نے ان کو پھر خدا کا بیٹا اور بیٹیاں پتہ نہیں کیا کیا من گھڑت باتیں اللہ کے حوالے سے کر لی. حالانکہ اللہ ان کی بیان کی ہوئی چیزوں سے پاک اور بلند ہے، سبحان ہے وہ ذات. صحیح ہے نا جی. پھر فرمایا وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، اس کے لیے اولاد کیسی ہو سکتی ہے؟ سامعین محترم، اگر ہم کوئی چیز بناتے ہیں ہم پہلے اس کا اسکیچ بناتے ہیں، پھر اس کے بعد چیز بناتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے بغیر کسی اسکیچ بنائے، بغیر کوئی چیز پہلے ہوم ورک کیا، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا کن ہو جا تو وہ ہو گئی. پھر فرمایا حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، اس نے ہر شے کو پیدا کیا. دیکھیں اگر کوئی بیوی ہوتی تو اس کا مطلب ہے وہ بھی کوئی جنس ہوتی ہے، اور وہ اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ مانتے، تو اس لیے کوئی عورت ہی نہیں ہے. مطلب اللہ تعالیٰ تو اکیلا ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد قل هو اللہ احد ہے نا. وہ بغیر کسی نمونے مثال کے آسمان اور زمینوں کا بنانے والا، اس کی شان یہ ہے. اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں، عورت کے بغیر اولاد نہیں ہوتی، اور زوجہ اس کے شان کے لائق نہیں، ان کے کوئی شے اس کی مثل نہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ ذرا غور کریں نا، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہی ہر باریک چیز کو جاننے والا بڑا خبردار ہے. دیکھیں کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ بھی فرمایا کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. یہ قیامت کے دن کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ پاک لوگوں کو وہاں پہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا اللہ پاک جی میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ناممکن ہے. صحیح ہے نا جی. حالانکہ وہ عارف باللہ ہے، اگر دیدار الہی ممکن نہ ہوتا تو آپ ہرگز اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کرتے. اس سے ثابت ہوا کہ دیدار الہی ممکن ہے. اسی طرح بڑی بڑی ہستیوں کو ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے کئی اولیاء کو اپنا دیدار عطا فرمایا، اور قیامت والے دن اور جنت میں بھی اللہ رب العزت لوگوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. یہ موجود ہے احادیث میں اور تفاسیر کی کتابوں میں. کتنی بڑی بات ہے نا. فرمایا تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں صرف اتنی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف تم کو سورج یا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے. جیسے اگر آپ چمکتے ہوئے سورج کو دیکھیں تو آپ کو کیا کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے نا، صرف آنکھیں چندیا جاتی ہیں. اور اسی طرح فرمایا کہ جب تم اپنے رب کا دیدار کرو گے جنت میں تو اسی طرح تمہاری آنکھیں چندیا جائیں گی. مطلب بس اتنے سا ہلکا سا محسوس ہوگا. یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے، اندازہ کریں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فہم اور ادراک سے نواز دے. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آ گئیں، تو جس نے انہیں دیکھ لیا تو اپنے فائدے کے لیے ہی کیا، جو دیکھنے سے اندھا رہا تو یہ بھی اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں. مطلب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شانیں جو ہے وہ یہاں پہ بیان فرمائی جا رہی ہیں. فرمایا میں تم پر نگہبانی، تمہارے اعمال اور فعال کی نگہبانی کرتا پھروں، بلکہ میں تمہاری طرف تمہارے رب کا رسول ہوں تاکہ اس کا پیغام تم تک پہنچا دوں، جبکہ اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. پھر فرمایا اور ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے، اس لیے کافر بول اٹھیں گے تم تو پڑے ہوئے ہو، اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں. فرمایا کہ کافروں کی حالت یہ ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان آیات کے نازل ہونے کا نتیجہ کافروں کے حق میں یہ نکلتا ہے کہ وہ بول اٹھتے کہ اے محمد تم نے گزشتہ کتابوں کو پڑھ لیا، وہی پڑھ کر ہمیں بتاتے رہتے ہو. یہ تو بنعوذ باللہ وہ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے نا، جب ان کو اور کوئی بات ہی نا پلے پڑی تو انہوں نے یہ باتیں جھوٹی باتیں کرنا شروع کر دی. بھی فرمایا تم اس وحی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر نگران ہیں. مطلب آپ ان پر نگران نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ برا سلوک کرتے تھے نا یہ کفار اور مشرکین، تو پھر فرمایا محبوب آپ ان کی ٹینشن نہ لیا کریں. صحیح ہے نا، یہ میرے اوپر چھوڑ دیں. ان کی بد نصیبی ہے کہ وہ واضح دلیل ہونے کے باوجود نہیں مانتے. اور فرمایا کہ اور انہیں برا بھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے سوا
پوچھتے ہیں کہ وہ زیادتی کرتے ہوئے جہالت کی وجہ سے اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے، یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل کو آراستہ کر دیا، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے تھے۔ مسلمان اکثر کہا کرتے تھے نا، یہ شروعات کی بات ہے کہ تم یہ جھوٹے خداؤں کیوں پوچھتے، تو وہ الٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کو برا بنا کہتے تھے، تو اس لیے پھر ان کا مسلمانوں کو ان کے حضور سے اللہ سے محبت تھی تو ان کا دل دکھتا تھا، تو اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ تم نہ کہا کرو ایسے نا ان کو، صحیح ہے۔ لیکن یہ قول شروع کا تھا، لیکن جب مسلمانوں میں طاقت آ گئی تو کفار کو رب کی شان میں گستاخی سے روک سکیں تو انہیں اس کی اجازت بھی مل گئی تھی، ورنہ تو خود دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے شیطان اور بتوں سرداران قریش کی برائیاں کافی زیادہ، یہ جو آپ سنتے آ رہے ہیں نا کچھ دنوں سے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہود و نصارہ، مشرکین و منافقین کی باتیں، ان کے خلاف جو باتیں ہیں اور ان کے اوپر عذاب کی باتیں ساری بیان کی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہیں۔ اچھا جی، اس سے ایک چند مسئلے بھی معلوم ہوتے ہیں کہ اگر غیر ضروری عبادات ایسے فساد کا ذریعہ بن جائے جو ہم سے مٹ نہ سکے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ دوسرے یہ کہ واعظ و نصیحت عالم اس طریقے سے واعظ نہ کرے جس سے لوگوں میں ضد پیدا ہو جائے اور جو یہ اچھا اب ہم نے کرنا ہی نہیں، اور فساد اور مار پیٹ تک نوبت پہنچ جائے، مطلب ایسا انداز میں بیان نہ کریں۔ وہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس لاپ آگے ہاتھ میں پڑھا دیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ الٹا آپ کی مخالفت ہو جائیں گے اور وہ جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ پھر فرمایا انہوں نے بڑی تاکید سے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ نشانی آئیں گی تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو محبوب ہم نے بڑی نشانیاں دکھائیں، اور ابھی بھی وہ آپ سے کہتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ پھر بھی ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے قسمیں کھائی ہیں لیکن ان کی قسمیں جو ہیں وہ جھوٹی ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ آپ سے کہتے ہیں فرشتے نازل کرے گا، فرشتے نازل ہو گئے تو یہ ایمان نہ لے کر آئے تو یہ سارے کے سارے ہلاک کر دیے جائیں گے، پھر حجت تمام ہو جائے گی۔ اور یہ جی آخری آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، جیسا کہ یہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تو انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے معجزات دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بھی دکھائے اور بھی بہت سی نشانیاں دکھائیں، لیکن یہ سب اپنے وعدے کے جھوٹے ہیں، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ تو محبوب آپ جو ہے نا وہ پریشان نہ ہوا کریں، اللہ پاک اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین اور تسلی کروایا کرتے تھے۔ سامعین محترم، مجھے اور آپ کو اللہ پاک حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شر سے محفوظ فرمائے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی اللہ پاک اس کو معاف فرمائے۔ آپ یہ ضرور یہ تمام لیکچر سنیے گا، جزاک اللہ، اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔